بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر۔ اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام۔ آپ کے جو کویشچنز آ رہے ہیں اور جو چیزیں آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیں اور جو کوئی انفارمیشن آپ کو چاہیے ہو وہ آپ کو پرووائڈ کی جائے۔ ہمارے چینل کا نام اور نمبر سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے تاکہ ہم اس کے مطابق آپ کو آنسر کر سکیں اور فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اب ہم بات کریں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے ہم سے یہ کویشچن کہ پاکستان کا اوور آل ذائچہ 2018 میں کیسا ہوگا۔ پاکستان کے بارے میں اگر ہم بات کر لیں تو جس دن یہ پاکستان کی قرارداد پیش ہوئی تھی 23 مارچ 1940، 23 مارچ اور پھر اس کے بعد پاکستان جو بنا تھا 14 اگست 1947، تو یہ دونوں وقت علم نجوم کی روح سے ایسے وقت تھے کہ جس میں قمر در عقرب تھا، مون ان دا اسکارپیو۔ مون ان دا اسکارپیو اس وقت ہوتا ہے جب جو ہے یہ حالت جنگ یا اس قسم کی کچھ چیزوں کے وجود میں آنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم نمبر کو دیکھیں تو پاکستان کے بنتے وقت جو نمبر تھا 23 مارچ 3 اور 2 5 ہے، اور اگر 14 اگست کو دیکھیں تو وہ بھی 5 ہے۔ پاکستان کو 5 ہمیشہ سے راس رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ جو نمبر اس کے ساتھ پاکستان کے ذائچے میں سب سے اہم ہے وہ 5 ہی ہے۔ 5 کے ساتھ ایک جو ہے یہ ہوتا ہے کہ 5 یا تو بہت زیادہ رائز پہ جاتا ہے یا بہت زیادہ ڈکلائن پہ جاتا ہے، وہ ایکسٹریم نمبر کہا جاتا ہے، یا بہت زیادہ پازیٹیو یا بہت زیادہ نیگیٹو۔ ایسی صورت میں عموماً ملکوں میں جو ہے وہ جمہوریت سے زیادہ فوج کا عمل دخل رہتا ہے۔ اب اگر بات کریں تو 14 اگست 1947 کو پاکستان بنتا ہے اور 15 اگست کو انڈیا بنتا ہے۔ بھارت جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ جب بھارت وجود میں آتا ہے تو 15 اگست میں چاند اسکارپیو سے نکل چکا ہوتا ہے، اس لیے وہاں بظاہر جو ہے وہ حالات بہتر نظر آتے ہیں، لیکن اب چیزیں بالکل چینج ہو رہی ہیں پچھلے کچھ عرصے سے۔ روحانیت کے اعتبار سے یا علم جفر کے اعتبار سے دیکھ لیں تو پاکستان کے اوپر اس کے بنتے وقت ہی 66 ایئرز کا جو ہے وہ ایک دباؤ، ایک قسم کا ایگریشن کا ٹائم تھا یا ایک زوال کا ٹائم تھا۔ اور 66 ایئرز میں پاکستان نے ترقی بھی بہت کی، کام بھی بہت کیے، لیکن اس میں نقصانات بھی بہت زیادہ پاکستان کو اٹھانے پڑے۔ مارشل لا کی صورت میں، دوسری چیزوں میں پاکستان نے کافی زیادہ قیمت چکائی اس نمبر کی وجہ سے۔ لیکن جیسے ہی یہ 66 ایئرز یعنی پاکستان کی ایگزسٹنس کے 66 سال پورے ہوئے تو وہ جو چیزیں 66 سال سے لیکنگ میں جا رہی تھیں، جو ہائی جمپس نہیں لگ رہی تھیں، جو پاکستان میں چیزیں جو تھیں وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی، وہ جیسے ہی پاکستان کی 66th اینیورسری شروع ہوئی تو پاکستان میں ایک اویئرنیس کا، ایک چیزوں کو سمجھنے کا، ایک سیاست اور ریاست کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آنی شروع ہوئی اور پاکستان کی ترقی کے مواقع بڑھنے شروع ہو گئے۔ جیسے ہم نے بات کی ہے 5 کی، تو 5 کے ساتھ پانی کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے گوادر اور کراچی پاکستان کی شاہراہ بنتی ہیں۔ پاکستان کے یہ 2 شہر پاکستان کی ترقی کا اہم ترین راز ہوں گے، جس میں سب سے بڑا راز گوادر میں پوشیدہ ہے۔ اب اگر پاکستان کی چیزوں کے بارے میں بات کر لیں کہ وہ 2018 میں کیسی رہیں گی، تو پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ 2018 میں ترقی تو کرے گی لیکن کوئی اتنی زیادہ بڑی ہائی جمپ نہیں لگا سکے گی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ 5 ستمبر 2018 تک پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف گامزن رہنے کے چانسز ہیں، جو کہ مئی میں شروع ہو رہا ہے۔ مئی سے لے کے 5 ستمبر 2018 تک حالات میں رائز کا بہت کمال کا ٹائم ہے،
اس میں چیزیں بہت بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی. البتہ اگر وہ چیزیں بہتر نہ ہوئی تو ان کی بیس ضرور بہت مضبوط ہو جائے گی. بات کر لیں الیکشن کے حوالے سے تو 2018 میں الیکشن ہوگا, اس کے بہت زیادہ چانسز نظر آتے ہیں. کچھ ڈیلے ہو سکتا ہے, ایک آدھ مہینہ 1-2 مہینے ڈیلے ہو سکتا ہے, لیکن اس کے بعد نہیں. اگر زیادہ ڈیلے ہوا تو 2019 کے شروع میں الیکشن کے بہت زیادہ چانسز بن رہے ہیں. البتہ اگر 2018 میں دیکھا جائے تو اس میں بھی بہت سے چانسز ہیں. پاکستان کی حکومتوں کے لیے یہ تھوڑا سا ٹائم, کوئی بھی حکومت ہو ان کے لیے یہ ذہنی کشمکش کا سال ہے. یہ پورا سال جو بھی حکومت ہوگی وہ سیٹلمنٹ کی طرف نہیں جائے گی, اس کی بیس مضبوط نہیں ہو سکتی اور وہ اپنے فیصلے صحیح ذہنی کیفیت میں نہیں لے سکتی, جو کہ سیاسی لوگوں اور سیاست اور سیاستدانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. پاکستان کی موجودہ کیبنٹ اور اسمبلیوں کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں, خاص طور پہ اگلی ایک الیکشن میں اگر کوئی حکومت بنتی ہے یا کوئی انٹرم سیٹ اپ بنتا ہے یا کوئی نیشنل گورنمنٹ بننے کے جو چانسز نظر آ رہے ہیں اس میں, تو اگست 2018 سے لے کے مارچ 2019 تک شدید انسٹیبلٹی کا شکار رہے گی پاکستان کی کیبنٹس اور پاکستان کی حکومت. ہاں البتہ خارجہ تعلقات, فارن افیئرز میں پاکستان بہت زیادہ ترقی کرے گا. فارن افیئرز میں بہتری ہوگی, پاکستان کے لوگ باہر جائیں گے, امیگریشن کے مواقع بہت زیادہ ہونے کے چانسز ہیں. ہمسایہ ممالک سے تعلقات جو ہیں اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہے گا, لیکن خاص طور پہ سال کے پہلے مہینے تو کوئی اتنے زیادہ سنگین کیفیات نہیں سے دوچار ہوں گے, لیکن جولائی سے دسمبر تک پاکستان کی سفارتی اور سرحدی نظریاتی سرحدوں پہ اچانک کوئی نقل و حرکت, اچانک کوئی اٹیک یا کچھ اس قسم کی چیزوں کے اشارے مل رہے ہیں. اس سال میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں آرمی کے اعداد, فورسز کے اعداد, یعنی پاکستان کی آرمی ہو, فوج, یہ کوئی اور کانسٹیبلری ہو, پولیس ہو, ان کی طاقت کا سال نظر آتا ہے. اس میں وہ سٹرونگ ہونے کے چانسز ہیں, ایجنسیز طاقتور ہونے کے چانسز ہیں, پاکستان کے بڑے چیزیں ریزالو ہونے کے چانسز ہیں. جب یہ نمبر جو ہیں یہ سٹرونگ ہوتے ہیں تو آبویسلی سرحدیں اور نظریات بہت مضبوط ہوتے ہیں. بات اگر کر لیں نیچرل ڈیزاسٹرز کی تو 2018 میں سمندروں اور دریاؤں میں طوفان, کوئی سڑکوں کے حادثے یا ریل گاڑیوں کے یا موسموں کی تغیراتی تبدیلی, کوئی اس سے بھی جو ہے وہ نقصان اور ہلاکتیں ہونے کے چانسز ہیں. 10 جون 2018 سے ایک نیا سپین پاکستان کا سٹارٹ ہوگا, جس میں کسی بڑی روحانی شخصیت کے پاکستان کی سیاست یا پاکستان کے سوشل افق پہ ابھرنے کے بہت چانسز ہیں. کوئی ایسا شخص پاکستان میں جو ہے وہ کمانڈ کرے گا یا کچھ ہوگا جس کے ساتھ کچھ روحانی اسپیکٹ بہت زیادہ ہوں گے. اس سال میں اوور آل ورلڈ وائڈ بھی کچھ جنگ کے, کچھ اس قسم کے چانس بن رہے ہیں. پرانے لیڈرز کے لیے یہ وقت کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوگا. نئے لیڈرز, نئی سیاسی قیادت, نئے لوگوں کے آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. کشمیر کی اگر بات کر لیں, ویسے تو ہم کشمیر کے لیے ایک علیحدہ سیگمنٹ کریں گے کشمیر کے پورے حالات پہ, کیونکہ پاکستان میں نہیں, لیکن کشمیر میں کشیدگی بڑھنے کے چانسز ہیں. کشمیر کے متعلق پوری ایک علیحدہ ویڈیو انشاءاللہ ہم آپ کو جلد ہی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. حکومت کے لیے یہ سال کوئی زیادہ بہتر سال نہیں ہے, بلکہ اگلے 2.5 سال, اگر میں جیسے پہلے میں نے کہا کہ 2018-19 اور اس کے بعد بھی کچھ ٹائم, لیکن اتنا زیادہ تھرسٹ نہیں ہوگا. 2019 تک تو یہ بہت زیادہ تھرسٹ ہے, تقریباً 2-2.5 سال یہ کرے گا. پاکستان میں جیسے میں نے عرض کیا کہ فوج کے اعداد بہت سٹرونگ ہیں, تو فوج کے اعداد بہت سٹرونگ ہونے کی وجہ سے فوج اپنا لوہا منوا لے گی, اپنے فیصلوں سے آگے پیچھے نہیں ہوگی.
اپنی پالیسی نہیں بدلے گی اور ہو سکتا ہے کہ سیاستدانوں کو کوئی ٹف ٹائم دیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں مارشل لا کا یا کسی ڈکٹیٹرشپ کا کوئی کسی قسم کا چانس نہیں ہے، بلکہ بہت کم چانس ہے۔ بات کر لیں اگر پاکستان کی سیاست کے افق پہ کوئی بہت بڑی چینج آنے کے، تو جی اس میں ایک اہم ترین پیش رفت یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی کسی اہم سیاسی شخصیت پہ قاتلانہ حملہ یا ناگہانی موت سے پاکستانی سیاست میں خلا پیدا ہونے کے چانسز ہیں۔ پاکستان میں بچوں کے ساتھ زیادتی اور تشدد کے واقعات جو ہیں یہ بہت فریکوینٹلی رونما ہو رہے ہیں، اور ستمبر تک ان میں کمی ہونے کے کافی امکان ہے کہ ستمبر تک ان میں کافی کمی ہو جائے گی اور ستمبر کے بعد یہ کم ہو جائیں گے۔ ہاں، دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اس سال کا نمبر فیمنزم سے ریلیٹڈ ہے، تو عورتوں کے لیے یہ سال بہت زیادہ کامیاب ہے، خاص طور پہ وہ انڈسٹری جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہے، میک اپ انڈسٹری یا فیشن ڈیزائننگ یا اس لوگ میں بہت زیادہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ فیمنٹی کے سال میں ہونے کی وجہ سے جیسے فیمنزم کے ساتھ ری پروڈکشن یا ری کریٹیو یا برتھ کا کانسیپٹ ہے، تو ایگزیکٹلی یہی بنتا ہے۔ پاکستان کا چونکہ اوریجن 27 رمضان سے منسلک ہے، تو اس سال یعنی آنے والا رمضان 2018 میں آنے والا رمضان، خاص طور پہ 27 رمضان 2018 کے بعد پاکستان کا ایک نیا سیکوینس شروع ہو رہا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ری برتھ آف پاکستان یا ری بورن آف پاکستان۔ تو پاکستان کا ایک نیا جو سپین ہے، وہ امید ہے کہ جو ہے اس کا میں ڈیٹ بھی دیکھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو، وہ مجھے لگتا ہے کہ 27 رمضان کے قریب یہ بنے گا، مئی یا جون کے قریب، جیسے میں نے پہلے عرض کیا مئی یا جون۔ پاکستان کے اوپر کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے کوئی ہتھیاروں کو یا فوج کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی ہمارے مشرقی سرحد سے یا مغربی سرحد سے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کا کوئی ناکام منصوبہ بنایا جائے، لیکن وہ منصوبہ بہت ہی بری طرح جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کا شکار ہو جائے گا، بہت بری طرح وہ منصوبہ جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ باقی بات کر لیں پاکستان کے اوورآل مسائل کی، تو نئے صوبوں کے قیام کے چانسز 2018 میں نہیں ہیں۔ کالا باغ ڈیم پہ کوئی پیش رفت ہونے کے کچھ چانسز ہیں۔ لوڈ شیڈنگ میں کمی تو واقع ہوگی، لیکن لوڈ شیڈنگ کے ختم ہونے کا چانس بہت کم ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ پاکستان میں ایک اور سیکوینس جو بن رہا ہے وہ وبائی امراض کا ہے۔ وبائی امراض سے یا دہشت گردی سے ہلاکتوں کا اشارہ مل رہا ہے۔ دہشت گردی تو شاید چونکہ جیسے فوج کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اپ کرتا ہے تو دہشت گردی کم ہوتی ہے۔ ویسے بھی ہماری فوج ضرب عضب اور رد الفساد میں بہت سارا کام کر چکی ہے، اور اب کچھ تھوڑا سا کام رہ گیا، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ ان کے جو سلیپر سیلز ہیں دہشت گردوں کے وہ بھی نکلیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا، یہ سیکوینس وہی دوبارہ کہ کسی اہم سیاسی شخصیت کی وفات یا قتل سے کوئی نہ کوئی ناگہانی وفات سے کوئی نہ کوئی خلا ضرور پیدا ہوگا۔ اداروں کا تصادم جہاں تک آج کل بہت ایک فیوریٹ ہے، اداروں کا تصادم جاری رہے گا، وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتا، فساد بڑھنے کے چانسز ہیں۔ حکومت کے لیے فروری، مارچ، اپریل اور مئی شدید ترین نقصان اور شدید ترین ریٹیلیشن کا ٹائم ہوگا۔ چونکہ سال کا عدد 2 ہے تو یہ انتہائی عروج پہ لے کے جائے گا۔ پاکستان اوورآل بہت ترقی کرے گا، اور پاکستان میں حکومت اس کی ٹھہرے گی جو پاکستان سے لائل ہوگا۔ اب پاکستان کے اعداد ایسے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر پاکستان سے لائل نہیں ہے تو وہ پاکستان کے پولیٹیکل سٹیج پہ ٹک نہیں سکے گا۔ یہ قدرت کی طرف سے کوئی اوپر ایسی بات ہے۔ فائنینسنگ کی بات کر لیں تو پاکستان میں باہر سے سرمایہ آنے کے بہت سارے چانسز ہیں۔ پاکستان میں سرمایہ کاری ہوگی، کام ہوگا، اور اسی سال میں پاکستان اپنے عروج کی طرف گامزن ہوگا، جو پاکستان کا عروج 2023 تک
یعنی 2018 سے یہ عروج شروع ہوگا، 2021 میں اپنے رائز میں پہنچے گا اور 2023 تک پاکستان دنیا میں اپنا لوہا منوا چکا ہوگا اور پاکستان دنیا کی مقتدر ترین قوموں میں سے ایک قوم شمار ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ چونکہ اس سال میں واٹر سائن کا رائز ہے اور پاکستان کا برتھ کے حوالے سے جو ہے وہ عدد جو بنتا ہے وہ اپنے ایلیمنٹ جو بنتا ہے وہ فائر بنتا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا ہیسٹ کے چانسز ہیں کہ اصل میں یعنی حکومتوں جلد بازی میں حکومتیں کوئی ایسے فیصلے لیں کہ جس سے پاکستان کی ترقی کا سفر رکنے یا پاکستان میں کی ترقی میں کوئی کمی کے ہوں۔ پاکستان کی ترقی کا جو سپین 5 ستمبر 2015 سے شروع ہوا تھا اس کا لاسٹنگ ہوگی 4 جولائی 2025 تک، لیکن 21 سے 23 جیسے میں نے عرض کیا بڑے اہم ہے۔ 18 سے 21 ایک سپین ہے، 2018 سے 2021 تک پاکستان کی ترقی کا ایک سپین ہے، 2021 سے 2023 تک پاکستان کی ترقی کا دوسرا سپین ہے، اور 2023 سے 2025 تک یعنی 4 جولائی 2025 تک پاکستان جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو چکا ہوگا۔ اگر فوج کے جو قیادت ہے اس کی بات کر لیں تو جنرل قمر جاوید باجوہ کے جو اعداد ہیں اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے جو نمبرز اور ان کا ذائچہ کہہ رہا ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی بات پہ ڈٹے رہیں گے، اور کوئی فیصلہ اگر کوئی ہوا تو وہ اگست سے اکتوبر تک کافی اہم ٹائم ہے، اس میں فوج کوئی فیصلہ لے سکتی ہے، لیکن چانسز ماشاءاللہ کے نہیں ہیں۔ اگر فرض کیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ چلے بھی جاتے ہیں تو پالیسیز انہی کی چلیں گی اور پاکستان میں جو ہے وہ ایک ترقی کی نئی لہر جو اٹھی ہے وہ اپنے منطقی انجام تک ضرور پہنچے گی۔ پاکستان میں جو بدعنوانی اور کالا دھن اور اس قسم کی جو ریس لگی ہوئی ہے اس کے سارے کیسز اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے۔ پاکستان کی عوام کے لیے وہ وقت ہے جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے جب تاج اچھالے جائیں گے، تو یہ جو وقت ہے وہ بالکل قریب ہے، پاکستان کا عروج ہے۔ ناظرین، آپ کی آراء ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، آپ کے سوال، آپ کی جو ہے وہ رائے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ ہم سے جو ہے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں، اپنے سوالوں سے آگاہ کرتے رہیں۔ ہمارے چینل کا نام اور نمبر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ جتنی زیادہ رائے ہمیں فراہم کریں گے ہم اتنی زیادہ پریسائزلی آپ کو آنسر کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔